سارا آپا نے بھی ہتھیلی پر سرسوں جماتے ہوئے فوری طور پر اس کی منگنی کر دی۔ شادی حبیبہ کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد یعنی 1 ڈیڑھ سال بعد طے ہونا پائی تھی۔ تو یہ وجہ تھی میری کالز اگنور کرنے کی، مجھ سے کترانے کی۔ گزشتہ روز قریبی دوستوں کو ٹریٹ دینے کے بعد آج وہ کولیگز کے لیے اپنی منگنی کی مٹھائی لے کر آیا تھا، اور فروا کو گزشتہ پورے ہفتے سے اس کے اچانک بدلے تیور کی وجہ سمجھ آ گئی تھی، اور وہ اس وقت اس کے سر پر کھڑی دکھ اور کرب کی انتہا پر تھی۔ یہ لنچ ٹائم تھا اور شرجیل اس وقت آفس کے قریب ایک مہنگے ریسٹورنٹ میں بیٹھا خاصے سکون سے لنچ انجوائے کر رہا تھا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں فروا اس کے ساتھ اکثر لنچ کے لیے بڑے کروفر سے آتی رہی تھی۔ عزت نفس نام کی کوئی چیز نہیں ہے کیا تمہارے پاس؟ وہ اس کھیل اور ایسے رد عمل کا عادی نہ تھا۔ چونکا نہ گھبرایا، الٹا اس کے چہرے پر تمسخر اور حقارت سے بھرپور دل جلانے والی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ ہاں نہیں ہے، بالکل ویسے ہی جیسے انسانیت نام کی کوئی چیز تمہارے پاس نہیں ہے، فروا نے بھی دو بدو جواب دیا۔ شرجیل نے جواب تک دینا گوارا نہ کیا، اسے قطعی نظر انداز کرتے ہوئے اطمینان سے کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا، گویا وہ سامنے موجود ہی نہ ہو۔ بات سنو میری، بات کرنی ہے مجھے تم سے۔ فروا بیزارگی کی انتہا پر تھی۔ کیا بات کرنی ہے جبکہ تم حقیقت جان ہی چکی ہو؟ ضمیر مر جائے تو انسان ڈھیٹ بن جاتا ہے، اور ڈھٹائی اس پر ختم تھی۔ تمہیں ذرا احساس نہیں ہے تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا، میرا اتنا محبت کرنے والا شرجیل میرے لیے اتنا بے حس بھی ہو سکتا ہے۔ فروا بے بسی کے احساس سے روحانسی ہو گئی تھی، مگر اس پر ذرا اثر نہ ہوا۔ اگر اس نے کبھی اس سے محبت کی ہوتی تو ممکن تھا اس کے آنسو دیکھ کر نرم پڑ جاتا، مگر وہ تو تھا ہی جذبات سے کھیلنے کا چیمپئن، اسے کیا فرق پڑنا تھا۔ دیکھو، بیکار کا تماشا مت لگاؤ، جو ہونا تھا ہو چکا ہے، اور یوں بھی جو بھی ہوا وہ کچھ لو کچھ دو کی بنیاد پر ہوا۔ میں نے تمہارے ساتھ ٹائم پاس کیا تو تم نے بھی مختلف طریقوں سے اپنے اس ٹائم کی پوری قیمت وصول کی، یعنی حساب برابر۔ اس نے نہایت کمظرفی سے ان قیمتی تحائف کے بارے میں جتایا جو وقتاً فوقتاً وہ بڑے استحقاق سے اس سے لیتی رہی تھی۔ میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا ہوں، اب تم بھی کسی اور کا ہاتھ تھامو اور زندگی میں آگے بڑھ جاؤ۔ شرجیل نے اسے مفت کا مشورے سے نواز کر کولڈ ڈرنک کا ایک گھونٹ بھرا، اور فروا اسے زخمی نظروں سے دیکھتی رہ گئی۔ اس نے پوری زندگی میں کبھی اتنی سنگ دلی کا سامنا نہیں کیا تھا۔ ایسا کیا ہے اس میں جو تم نے اسے اپنی عزت بنانے کا سوچا، اور ایسی کیا کمی ہے مجھ میں جو تم نے مجھے محبت کے نام پر اپنی وقت گزاری کا ذریعہ بنایا ہے؟ اس کے سوال پر شرجیل کے لبوں پر تمسخر پھیل گیا۔ وہ سائنس کا اصول ہے نا، تم نے بھی ضرور پڑھا ہوگا، اپوزٹس اٹریکٹ۔ میگنیٹ کے دو ایک جیسے پولز بھی ایک دوسرے کو دھتکار دیتے ہیں۔ ہم تو پھر انسان ہیں۔ میری بات سنو، اس دنیا میں بھانت بھانت کے لوگ ہیں، اور ہمیں زندگی میں بہت سارے لوگ اچھے بھی لگتے ہیں۔ کچھ لوگ ہمیں صرف اس لیے اچھے لگتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے جیسے ہوتے ہیں۔ سمجھ آئی کچھ؟ شرجیل نے لمحہ بھر کو رک کر اپنی آنکھوں میں جھانکتی اس بے بس خاموش لڑکی کی ضبط غم سے سرخ ہوتی آنکھوں کو کھوجا۔ تم بالکل میرے جیسی ہو، لیکن وہ بالکل میرے جیسی نہیں ہے۔ شرجیل کی ڈھٹائی بام عروج پر تھی۔ گویا تم مجھے بد کردار کہہ رہے ہو؟ صرف تمہیں نہیں، خود کو بھی کہہ رہا ہوں۔ اپنی بات پوری کر کے وہ دل جلانے والے انداز میں مسکرانا نہیں بھولا۔ اچھا،
لیکن قرآن تو کہتا ہے اچھے مردوں کے لیے اچھی عورتیں اور برے مردوں کے لیے بری عورتیں ہوتی ہیں۔ اگر وہ تمہارے جیسی نہیں ہے تو پھر وہ تمہارے لیے کیسے ہو گئی؟